درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام. حضرت میرے بھائی مولانا مخصوص صاحب نے مجھے انعام دیا ہے. جو لوگ خاموش ہیں وہ انعام لے کر بول دیں سبحان اللہ, لیکن بول ضرور دیں سبحان اللہ. یہ سبحان اللہ ایسی دولت ہے جو میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے. اگر دل لگا کر بیٹھے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر سارے لوگ بول دیں سبحان اللہ. کہ رکوع سجدے تشہد قیام بنتے گئے, حضور چلتے گئے اور نظام بنتے گئے. جو لوگ پشتوں سے کچھ بھی نہ تھے سوائے غلام, درود پڑھتے گئے اور امام بنتے گئے. بس ایک نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. بس ایک نام محمد چنا گیا اور پھر اس ایک نام سے سب نیک نام بنتے گئے. حضرات وقت بہت کم ہے, لمبی فہرست ہے اور میں کچھ ایسا کر نہیں سکتا. استاد نے شاگرد سے کہا بیٹا وقت بہت کم ہے, تیزی کے ساتھ 15 پھلوں کے نام بتاؤ. شاگرد نے کہا انار, سنترا, سیب اور 1 درجن کیلے. میں ایسا کر نہیں سکتا, لیکن ایک ایسا لہجہ ہے اس کو آواز دے رہا ہوں جو 1 گھنٹے کی تقریر کو کیسے 5 منٹ میں سمیٹتا ہے. یہ ابھی آپ دیکھیں گے, جس کو حضرت مولانا مرتضیٰ صاحب کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. آئیے ان کا خیر مقدم نعرے سے کر لیں. پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے نعرے کا جواب دیں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کر لیں. نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, عشق و محبت, عشق و محبت, بستی بستی, قریہ قریہ, سرزمین رضا نگر رامپور. نعرہ تکبیر. نہیں ہے کچھ بھی بنایا ہوا بریلی کا, بریلی سب کو مدینے کا مال دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی المتین الکریم المبین الرؤوف الرحیم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. اور ایک شاعر اسلام کہتے ہیں سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا, سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا, ذیشان تھا ذیشان ہے ذیشان رہے گا. سرکار کا جو تابع فرمان رہے گا, ذیشان تھا ذیشان ہے ذیشان رہے گا. اور اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی, اخلاق نبی پوچھا تو صدیقہ یہ بولی, قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا. اور اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا, اس بولتے قرآن کے لیے گنبد خضرا. جزدان تھا جزدان ہے جزدان رہے گا. جزدان تھا جزدان ہے جزدان رہے گا. اور ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے, ہم غوث کے خواجہ کے رضا کے ہیں دیوانے. اعلان تھا اعلان ہے اعلان رہے گا. اعلان تھا اعلان ہے اعلان رہے گا. اور جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم, جس دل میں نہ ہو حب شہ سرور عالم, ویران تھا ویران ہے
ویران رہے گا، ویران تھا، ویران ہے، ویران رہے گا۔ عقیدت محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا دیا پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سیدنا و ملجانا محمد آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں حضرات، بڑی اچھی نقابت مولانا ناظر رضا صاحب قبلہ بہیڑ بھی فرما رہے ہیں، اور نقیب اعظم ہندوستان بھائی محمد شعیب رضا رامپوری اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ ان کی موجودگی میں حاجی ریاض صاحب کے اس جلسے سے میں آپ سے دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص میں اسی علاقے کا رہنے والا ہوں، اپنے علاقے کی چند باتیں آپ سے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج ناظر بھائی ہمارے علاقے میں دیکھا یہ جا رہا ہے، شاید آپ کے علاقے میں بھی ایسا ہو کہ ہماری قوم علماء کرام سے بہت بدظن ہوتی نظر آ رہی ہے، علماء کرام سے بہت بدظن ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جہاں دیکھو علماء کرام کی برائیاں، اور اپنی زبان حال سے یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے جہاں مدارس کھڑے کیے اور اپنے پیٹ پالنے کے انہوں نے دھندے بنا دیے ہیں۔ یہ خاص ہمارے علاقے کی کمیاں ہیں، اور ائمہ کرام کی بے حرمتی کرنا، ائمہ کرام کی حقارت سے انہیں دیکھنا، ذلیل نگاہوں سے انہیں دیکھنا، یہ آج ہمارے علاقے کی بہت بڑی کمی بن چکی ہے۔ لیکن حاجی ریاض صاحب نے ایک پیغام دیا اپنے علاقے کو، ایک پیغام دیا اپنی پوری تحصیل سوار ضلع رامپور کو، اپنے امام صاحب قبلہ کو عمرہ کرا کر کے، اور اتنا عظیم جلسہ سجانے کے بعد پورے علاقے کو یہ پیغام دے دیا کہ اے لوگو، تم 1000 لوگ مل کر بھی وہ کام نہیں کر سکتے جس کے دل میں نبی کی محبت ہوا کرتی ہے، تنہا چل جایا کر۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تنہا چلتا ہے اور اس کے ساتھ قافلے چل جایا کرتے ہیں۔ یہ پیغام دیا ہے علاقے کو، یہ درس دیا ہے علاقے کو، یہ تعلیم دی ہے علاقے کو، اور بتا دیا ایسی شخصیت کو بلانے کے بعد کہ جس کے لیے اگر کئی مہینے نمبر لگائے جائیں تو چہرے دیکھنے کے لیے نہیں ملتا، ان سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا، لیکن حاجی ریاض صاحب قبلہ کو اس بات کا اجر عظیم ملے گا کہ پورے علاقے کو آج سید صاحب قبلہ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا، آج شرف حاصل ہوگا۔ بس آپ سے دو باتیں کرنی ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں۔ بہت اچھا بھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دین کی تبلیغ کی، یہ وہی علماء کرام دین کی تبلیغ کرتے ہیں جو آج سے 1450 سال پہلے آمینہ کے لال نے مکہ المکرمہ میں دین کو پھیلایا تھا۔ جب اسی دین متین کو آمینہ کے لال نے پھیلایا، لوگ دشمن ہوئے آپ کو معلوم ہے، لوگ آپ کے باغی ہوئے آپ کو معلوم ہے، لوگ آپ کے غدار ہوئے آپ کو معلوم ہے۔ سگے چچا ابو طالب سے لوگوں نے کہا کہ جاؤ اپنے بھتیجے سے کہو، یہ تمہارا بھتیجا قرآن کی آیات مقدسہ پڑھتا ہے، یہ تمہارا بھتیجا لوگوں کو عہد کے نعرے سکھاتا ہے، یہ تمہارا بھتیجا لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنا سکھاتا ہے، اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہیں نقصان پہنچائیں۔ ابو طالب آئے اور آ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ابو طالب نے عرض کی۔ ابو طالب کہتے ہیں آ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اور عرض کرنے کے بعد ابو طالب نے کیا کہا؟ ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ تیرے دشمن ہو رہے ہیں، چچا ہے چچا، آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد ابو طالب نے کہا لوگ تیرے دشمن ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، تو دین کی اشاعت کر رہا ہے، تو دین کو پھیلاتا نظر آ رہا ہے، مکہ والے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے جان کے دشمن ہو جائے، مکہ والے کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جان کے دشمن بن بیٹھے۔ آمینہ کے لال نے اے رضا نگر اور تحصیل سوار سے آنے والے غیور مسلمانوں، آمینہ کے لال کا جملہ سنو۔ پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا اے میرے چچا ابو طالب جا کر کے کہہ دینا ان مکہ والوں سے، ان کافرین سے جو آج یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ دین کی تبلیغ کے لیے جی رہا ہے، محمد الرسول اللہ دین کی تبلیغ کر کے دکھا دے گا۔ اور آمینہ کے لال نے تاریخی جملہ پیش کیا
دیا. آمینہ کے لال ارشاد فرماتی ہیں اے میرے چچا ابو طالب کافروں سے کہہ دینا اگر یہ مکہ والے میرے ایک ہاتھ پہ چاند لا کر کے رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر اگر سورج لا کر کے رکھ دے تب بھی محمد الرسول اللہ دین کی تبلیغ سے باز نہیں آئے گا. لوگوں کو دین کا پیغام سنا کر کے رہے گا, لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کے دکھا دے گا. آج 7 سمندر پار ہماری مسجدوں میں اذانیں ہیں, آج 7 سمندر پار ہمارے گھروں میں قرآن ہے, آج 7 سمندر پار ہم قرآن کی آیات مقدسہ پڑھتے ہیں, آج 7 سمندر کے پار تم یہاں بیٹھے ہو, سب صدقہ ہے آمینہ کے لال کا. آمینہ کے لال ارشاد فرماتے ہیں یہ مکہ کے کافر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دے تب بھی محمد الرسول اللہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کے. کیا بات ہے, واہ 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 واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا, ماشاءاللہ. لوگوں کو دین کی تبلیغ کر کے دکھائے گا. بس آخری بات کہہ رہا ہوں اور اپنی جگہ لے رہا ہوں. جو علماء کرام دین کا کام کر رہے ہیں اس قوم کی سب سے بے حد ضرورت جو ہے اس وقت یہ قوم علماء کرام سے شانہ بشانہ کھڑی ہو. شانہ بشانہ کھڑی ہونے کے بعد اپنے مسجد کے ائمہ سے کہے, علماء کرام سے کہے کہ امام صاحب قبلہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جو بستیوں میں خرافات ہو رہی ہیں چاہے وہ شادی کے نام پر ہو, آتش بازی کے نام پر ہو, امام صاحب قبلہ آپ اس کا مکمل بائیکاٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پھر دیکھنا بستیوں میں کس طریقے سے خوشحالیاں آئیں گی, پھر دیکھنا بستی میں کس طریقے سے خوشحالیاں ہوں گی. ائمہ کرام کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے, علماء کرام کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. پیغمبر اعظم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو اگر کچھ دینا چاہتے ہو عالما نحل والدوں ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. اے دنیا والو اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ, ادب, اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ, اپنی اولاد کو تہذیب سکھاؤ. تمہاری اولاد کے پاس قرآن کا علم ہوگا. کسی کے اندر اتنی مجال نہیں ہے کہ مسلمان کی بیٹی کو کوئی پہلا پھسلا کر کے اپنے شکنجے میں پھانس لے. کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے. جس بیٹی کے دل میں فاطمہ الزہرا کی سیرت کے اوراق ہوں گے, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جس بیٹی کے سامنے زندگی ہوگی, کسی دنیا والے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ مسلمان کی بیٹی کو بہکا دے, مسلمان کی بیٹی کا ہاتھ تھام لے. وہ کہتی ہوئی نظر آئے گی میں اپنے دین کے لیے اپنی جان تو دے سکتی ہوں, اپنے دین کے لیے خود قربان ہو سکتی ہوں, لیکن اپنے ایمان اور عزت کا سودا نہیں کروں گی. لیکن ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن سکھانے کی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کم علمی کی وجہ سے, سبقت لسانی کی وجہ سے کچھ اغلاط سرزد ہو گئے ہوں, رب انہیں معاف فرمائے. کلمات کفریہ نکل گئے ہوں, آیات میں مفہوم میں واقعی میں کسی طرح کی غلطیاں ہو گئی ہوں, اللہ انہیں معاف فرمائے. کلمہ طیبہ پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ.